کام درست کر رہے ہیں. یہ پہلے سوال کا جواب تھا. دوسرا سوال تھا افغانستان اور خارجہ پالیسی پر اس نے سخت بیانات دیے. اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو افغانستان کے اندر ہماری مخالف حکومت تھی. طالبان جو ہے تو پاکستان مخالف نہیں ہے. آج عمران خان نے بھی کہا کہ وہ پاکستان سے ہمدردی رکھتی ہے کہ وہاں طالبان کی حکومت ہے. ہم نے ان سے اچھا کیا ہوا، انہوں نے ہم سے اچھا کیا ہوا. لیکن جو اشرف غنی کی حکومت تھی وہ انڈیا نواز تھی اور پاکستان مخالف. ان کا اس کے باوجود میں وہاں جاتا رہا اور میں بھی گیا، ان کو بھی بلایا، اور اس وجہ سے ہم نے اپنے قبائلی علاقوں میں افغانستان کی سرحد کے قریب اور اوور آل پیشی میں ایک ایسی امن کی فضا بنائی جو اس سے پہلے نہیں بن رہی. انگیج کیا، ایون ہمیں پتا تھا وہ ہمارا مخالف ہے، پھر بھی انگیج کیا، بات چیت کی، اور اس سے ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ اچھے طریقے سے پاس کیا. انہوں نے کہا آج ایک ایسی حکومت ہے وہاں پر افغانستان میں جو ہمدردی رکھتی ہے ہمارے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. اس کے باوجود آصف منیر جب سے آئے ہیں وہ ان کے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں. پہلے یہاں پر مہاجرین 3 دہائیوں سے تھے، انہیں نہ صرف نکالا گیا بلکہ ذلت کے ساتھ نکالا گیا. مطلب کہ انہیں چھٹی دقت دیا گیا تاکہ مخالفت کرے. وہ لوگ کیے گئے اور زبان ایسی استعمال کی جاتی ہے جنگان کہ وہاں مخالفت ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک ملک جو ہمارا ہمسایا ہے جس کے بعد ہمارے ایک بڑے حصے کی سرحد رکھی ہے، ہم اس سرحد کیسے قبول کر سکتے ہیں اس طرح کا. لیکن آپ کریں گے تو میں کیا بتاؤں گا کہ میرے ملک کی نگاہ نہیں ہے. تو میں تو افغانستان کی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ وہ بتاتا ہوں. اب آپ کے مقاصد اور اس میں ہم کیا کریں آگے چل کے بتاتے ہیں. نیٹ نہیں صحیح چل دوبارہ ایک رہا. انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو چاہیے. امریکہ خود افغانستان میں آ کر نہیں لڑے گا، وہ ہائر کرے گا پاکستانی فوج کو. یہ عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے. اور پاکستانی فوج لڑے گی اور بگرام ایئر بیس کے لیے. لیکن ظاہر ہے ہم یہاں پر ان ہاؤس تو لوگوں کو اپنوں کو کوئی اور ہی منجن بیچیں گے اور اس طرح پاکستانی ایک اور پرائی جنگ میں چلا جائے گا. یہ عائشہ صدیقہ صاحبہ کا کہنا. تو عمران خان صاحب نے خارجہ پالیسی پر یہ بات. پھر ان سے پوچھا گیا کہ عاصم لا آپ کیوں کہتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں ملک میں عاصم لا. عمران خان نے کہا تو اور کیا ہے، میں کوئی دروغ گوئی کر رہا ہوں، کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی مغالطہ کر رہا ہوں اس میں. کیا واقعی ملک میں عاصم لا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جس طریقے سے مجھے ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا، ہائی کورٹ سے اٹھانے کے بعد جس طریقے سے جعلی سب کچھ 9 مئی کے نام کے اوپر کروایا گیا اور اس کے بعد اس کو پاکستان تحریک انصاف پر اس کو ڈالا گیا. 9 مئی کے سارے کام کو CCTV فوٹیج چھپائی گئی. پھر عدلیہ کو جیسے لوٹا گیا، جو کچھ بھی جیسے الیکشن چھینا گیا، جو کچھ بھی ہماری پارٹی توڑنے کے لیے جو بھی مظالم کیے گئے وہ سب کچھ عاصم منیر کر رہے ہیں تاکہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے اور ان کے دور کی توازن ہو. انہوں نے ہر طرح کا ظلم انہوں نے کہا اس پر کیا ہے اور مجھے اور میری بیوی کو شدید اذیتیں دی ہیں. انہوں نے بتایا کہ 3 ہفتے تو مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند رکھا اور جس کا دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے، بجلی بھی بند رکھتے تھے اور اخبارات بند کر دیتے ہیں جب دل کرتا ہے. 7-8 مہینے سے ٹیلی ویژن مکمل بند ہے، کسی سے میں بات نہیں کر سکتا. سیکیورٹی پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بات نہیں کر سکتے. عام قیدیوں کو جو حقوق ہیں وہ مجھے نہیں ہیں، میری بیوی کو نہیں ہے، بشرا بیوی کو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عاصم لا نہیں چل رہا تو اور کون سا لا چل رہا ہے. اس پر بھی عمران خان صاحب نے کھل کر بات کی. پھر ان سے پوچھا گیا کہ سقوط ڈھاکہ اور عاصم منیر کو یحییٰ خان سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں. یہ ہوئی نا بات، اصل تکلیف اس بات کی ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا کہ یہاں ایک عجیب معاملہ ہے. کہتے ہیں چیف از آرمی، آرمی از چیف. جدھر کو چیف دیکھتا ہے ادھر کو آرمی دیکھتی ہے. تو بھائی پھر جدھر کو ایوب خان دیکھتا تھا ادھر کو دیکھیے نا ابھی بھی. اب کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں اب اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے ایوب خان؟ اب یحییٰ خان کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے؟ بھی چیف از آرمی، آرمی از چیف ہے نا. جدھر کو چیف دیکھتا ہے ادھر کو آرمی دیکھتی ہے. تو ادھر کو دیکھیے نا مشرقی پاکستان والا جس طریقے سے معاملہ سارا کیا، جنرل رانی صاحبہ اور وہ جو کچھ بھی ہوا سارا کچھ ادھر کو دیکھیے، آن کیجیے اسے. کیوں نہیں کرتے اسے تو آپ آرمی چیف کیوں آن نہیں کرتے؟ ان سب کو تو آرمی چیف نہیں کہتے صاحب. بس جنرل کی حد تک ٹھیک ہے، ڈکٹیٹر کی حد تک ٹھیک ہے. یحییٰ خان آپ دیکھیے اس کا نام جنرل یحییٰ خان بھی کم ہی لکھا جاتا تھا، اب شروع ہوا ہے رولا شولا پڑھ کے یحییٰ خان تھا اس کا نام. وہ ایسے ہی لگتا تھا وہ سویلین ڈکٹیٹر ہے وہ. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق، پھر مشرف. اب آپ غور کیجئے کہ ان کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا بلکہ ان کے ساتھ ملانے کو گالی سمجھ رہے ہیں. کام ان والے کرنے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ ملا دیں تو گالی سمجھ رہے ہیں. بھائی ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ آپ کو گالی لگے؟ تو عمران خان نے کھل کے بتایا کہ بھائی سقوط ڈھاکہ میں ہوا کیا تھا. شیخ مجیب الرحمان نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھیں، آپ نے اس سے سیٹیں چھین لی. اور پرپز کیا تھا کہ یحییٰ خان اپنا اقتدار لمبا کرنا چاہتا تھا.
انہوں نے کہا جس طریقے سے ایک دن شیخ مجید کے ساتھ یحییٰ خان نیگوسیشن کر رہا تھا، اگلے دن وہاں پر سرچ لائٹ کے نام سے فوجی آپریشن شروع کر کے قتل و غارت شروع کر دی. انہوں نے کہا جو کچھ اس وقت یحییٰ خان نے کیا تھا ہو سبھی کچھ وہی عاصم منیر کر رہا ہے. تو میں انہیں ایک جیسا نہ کہوں تو اور کیا کہوں، ان کے کاموں کو ایک جیسا نہ کہوں تو اور کیا کہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں خود سے کیا کہہ رہا ہوں، یہ ساری جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، میں وہی باتیں کرتا ہوں، خود سے کچھ نہیں کرتا. پھر انہوں نے ظاہر ہے ذہنی تشدد اور جو کچھ ان کے ساتھ جیل میں کیا جاتا ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عاصم منیر اگر تم کرکٹ کی بہتری چاہتے ہو تو محسن نقوی کو اس پوزیشن سے ہٹا دو اور کوئی قابل بندہ لگاؤ. موجودہ ٹیم بہت اچھی ہے لیکن محسن نقوی نے کرکٹ کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے. 2021 میں ہم نے بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دی، آج وہی ٹیم جو ہے اس نے 6-0 کر دیا، مطلب 6 اور 0. وہ ہم تو جہازوں کا دکھاتے ہیں، مطلب آخری 6 میچ ہم ان سے ہار گئے، 6 نہیں تو 5 تو ضرور ہار گئے ہوں گے. تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ آج عمران خان صاحب نے جیل سے کھل کے بات کی. اب آگے چلتے ہیں. اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا، شکایت لگائی گئی یا بتایا گیا، دونوں میں سے ایک سمجھ لیں، شکایت ہی سمجھ لیں، کہ پشاور جلسے میں لیڈرشپ جب تقریریں کر رہی تھی تو ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، جوتے بھی دکھائے گئے اور بھی بہت کچھ کیا گیا. عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ پارٹی میں تو فرقہ ہے، کچھ لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں تو یہ عوام نے نعرے لگا دیے. اب ان کی توقع یہ تھی کہ عمران خان کان کھینچ کے کچھ لوگوں کے بڑے کر دیں گے کان، مطلب ان کو ڈانٹ دیں گے. اس پر عمران خان کیونکہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ٹھیک ہے وہ جیل میں ہے، ان تک انفارمیشن کم ہے لیکن یہ تو ان میں صلاحیت ہے کہ وہ انفارمیشن کو بہت اچھی طرح سے اینالائز کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جیل کے اندر سے یہ کہا کہ یہ لیڈرشپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. انہوں نے کہا